جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں فرش عزا پر یا جہاں میری آواز جا رہی ہے، یا میری مائیں و بہنیں جو تشریف فرما ہیں مجلس حسین میں، جو جس مشکل کو یہاں لے کر آیا ہے، صدقے میں اہل بیت اطہار کے پنجتن پاک کے، ان سب کی پریشانیوں و مشکلوں کو دور فرما، اس کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط، ادھر آئیے جاوید صاحب، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کھانے سے پہلے والی صلوات ہے۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك، اللہم لعن اصحاب التي حاربت الحسین وشایات وبایات وتابات على قتله، اللہم عنہم جميعا۔ ثم ما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی صلوات۔ دیکھیے فرش حسین پر بیٹھ کر یہ صلوات جیسی عبادت کو کوئی ہلکا نہ سمجھے۔ آپ کو معلوم ہے یعنی ہر عبادت کی قبولیت جو ہے وہ صلوات ہے اہل بیت اطہار پر، یعنی نماز میں نہیں ہو سکتی جب تک اہل بیت پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ صلوات۔ اور یہ صلوات کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، کوئی معمولی تلاوت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ صلوات اتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ اتنی اس کی عظمت ہے صلوات کی، کہ اگر کسی کی بھی کوئی مشکل ہو، کام نہ ہو رہا ہو، تو ایک راستہ ہم بتائے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا فون نمبر یہاں سے لے لیجیے گا، اور وہ تسبیح کی تلاوت جیسے بتاؤں ویسے کیجیے گا، اور پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ مگر یہ ایسے نہیں بتائیں گے، جب اسی وقت بتائیں گے جب بلند آواز سے صلوات کی تلاوت کریں گے۔ یعنی جو کام ممکن نہیں ہے، آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، بھئی آدمی کی عقل جتنی ہے اتنی ہی کام کرے گا آدمی، تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں پائے گا، مگر وہی کام ہوگا، چونکہ اللہ ہے قادر مطلق۔ توجہ، آپ کو معلوم ہے اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ کا صندوق دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دھارے کا رخ ادھر تھا، صندوق کا رخ ادھر تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ دھارے کے ساتھ نہ بہنا۔ صلوات باواز تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی ہی پریشانی ہو، کتنی ہی مشکل ہو، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کا صاحب یہ کام تو آپ کا ہو نہیں پائے گا، مشکل سے مشکل کام ہو، مگر وہی مسئلہ حل ہوگا یہ صلوات کی تلاوت سے۔ انہیں کہا کیسے پڑھنا ہوگی؟ میں نے کہا 110 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، صلوات کی ایک تسبیح پوری 100 دانے کی جو ہوتی ہے وہ، اور 10 مرتبہ اور اس کی تلاوت کریں۔ صبح کی نماز کے بعد ہو تو اور بہتر ہے، ویسے کسی وقت بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔
مگر اگر صبح کی نماز کے بات ہے تو سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ یہی بتائے گا کہ صبح نہار منہ سیب کھائیے، صبح نہار منہ انگار یعنی کیا، انار کھائیے آ کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے یہ VIP وقت ہوتا ہے، توجہ، اور اسی وقت روزی پڑتی ہے۔ تو اگر صبح کی نماز کے بعد کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہے، 110 مرتبہ تلاوت کر رہا ہے صلوات کی۔ کتنی مرتبہ؟ خالی ہم ہی نہیں بولیں گے، تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا، توجہ۔ 110 مرتبہ تلاوت کر رہا ہے، اور جب 110 مرتبہ صلوات کی تلاوت کر لیں تو یہ صلوات جو پڑھی ہے یہ خدمت میں پیش کریں کس کی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب ام البنین صلوات اللہ اور ان کی خدمت میں یہ صلوات کا ہدیہ پیش کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ اس عباس کی ماں ہیں کہ جو حسین کی ڈھارس تھی۔ صلوات باواز بلند۔ پھر دیکھیے کہ کیسے نہیں آپ کی مشکل حل ہوتی ہے۔ یہ آپ آج ہی آزما دیجیے گا، اس کے بعد ہم کو فون کیجیے گا بھائی، کیونکہ پورا دین یقین پر ہے۔ اگر یقین کی منزل پر آدمی آ جائے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو خیر، میں نے جس کی تلاوت کی، آپ جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، بارگاہ شہید ثالث، سبحان اللہ، ان کے مزار مقدس کے سامنے آپ تشریف فرما ہیں۔ آج دن جمعرات کا ہے، شب جمعہ لوگ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ شب جمعہ لوگ جو ہیں وہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے سامنے بہتیرے لوگ ایسے ہی بیٹھے ہیں، جیسے شاعر جناب شکیل صاحب، جناب جاوید صاحب، معیشر صاحب، یہ اور بھی بہتیرے لوگ ایسے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے حدیث قصہ ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں۔ تو جب حدیث قصہ پڑھیں گے تو اسی کا ایک حصہ ہے، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، اے لمو یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وسکانہ سماواتی، اے آسمان کے ساکنوں، آسمان کے رہنے والوں سنو، و عزتی و جلالی، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میں نے زمین اور یہ آسمان اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ پانی اور یہ ہوائیں اور یہ عرش اور یہ فرش اور یہ ملک، توجہ، جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آنکھوں کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے، کانوں کا مقصد یہ ہے کہ سنا جائے، زبان کا مقصد یہ ہے کہ سچ بولا جائے، توجہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ اللہ نے بیکار تو خلق نہیں کیا ہے؟ جب اللہ زمین کا فرش بچھا چکا، آسمان کا شامیانہ لگا چکا، آفتاب و مہتاب کی قندیروں کو منور فرما چکا، تب اللہ نے فرمایا، اے لمو یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وسکانہ سماواتی، اے آسمان کے ساکنوں، آسمان کے رہنے والوں سنو، میں اللہ ہونے کے بعد و عزتی و جلالی، اس میں دو لفظ ہیں، میں اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، نہیں ایسے نہیں، سبحان اللہ، چونکہ آپ کو معلوم ہے سب کے سب مولائی لوگ ہیں بھائی، توجہ۔ اہل بیت کی فضیلت بیان ہوگی تو کیسے سنیں گے بھائی؟ بغیر نعرہ حیدری کے تھوڑی ہے، نعرہ حیدری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا سمجھ لیتی کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، آج ہوتا کیا ہے، جتنے لوگ اتنے دین، توجہ۔ ہر آدمی اپنی رائے دینے پہ تیار ہے، انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، ہماری مرضی یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے۔ تو بھیا ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے، ہمارے خیال کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے حکم قرآن کا، ارشاد اہل بیت کا، جو قرآن بتائے وہ دین، جو اہل بیت فرمائے وہ دین۔ بھائی نبی دو ہی چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک قرآن، دوسرے ان کی آل،
تو اس کا مطلب 2 میں ہم 3 نہیں کر سکتے اور 2 کو 1 نہیں کر سکتے. صلوات. یعنی یہ اختیار ہم کو نہیں ہے، جو نبی کا حکم ہے وہ ہم کو مان لینا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے، کلمہ پڑھیں گے نبی کا، بات مانیں گے مولوی کی. ارے کمال ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا، بات کس کی مان رہے ہیں؟ ان کا صاحب جناب نے یہ کہا ہے، مولانا نے یہ کہا ہے. تو اگر میں نے کہا مولانا کہتے ہیں کہ 100 کے 90 لو، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. بھائی مولانا کہتے ہیں کہ 100 روپے کے 90 روپے لے لیا کرو، کون لے گا اس میں بتائیے آپ. انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میں نے کمال ہے، مولانا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا مطلب 10 روپے کے لیے مولانا ایک طرف، روپیہ ایک طرف. صلوات. بابا دے بھلا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے، قدرت سوال تو سبھی سے کرے گی، بھائی پوچھے گی تو سبھی سے کہ ہم نے جو تم کو عقل دی تھی وہ کاہے کے لیے دی تھی. توجہ، تمہاری عقل، تمہاری فکر، اس کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے ارشاد اہل بیت کا، دین نام ہے حکم قرآن کا. جو اہل بیت فرمائیں وہ دین، اور جو قرآن بتائے وہ دین. تو کیا مسلمانوں نے اللہ اور نبی کا کہنا مانا؟ اگر اللہ اور نبی کا کہنا مان رہے ہوتے ہو تو آج سب کا دین ایک ہوتا، سب کا مذہب ایک ہوتا. ارے قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نبی کا فرمان ایک ہے، اور کلمے ہیں 2. صلوات. بابا دے بھلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی فرمائیں. ان کو روک دیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا سے بلند. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی کے فرمان کو لوگ مان لیتے کہ جو حکم نبی ہے وہ ہم کو ماننا ہے، جو حکم قرآن ہے وہ ہم کو مان لینا ہے، تو کیا نبی کے فرمان کو مانا؟ نبی جس کو منوائیں اس کو ماننا چاہیے ہے کہ نہیں؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ نبی جس کو اپنے بات کے لیے خلیفہ بنائیں گے تو وہ دیکھ کر بنائیں گے کہ یہ کیسا ہو. اور ہم ہوں یا آپ، اس میں کوئی بھی ہو، سب کے پاس عقل ناقص ہے. کیا ہے؟ عقل ناقص. اور اہل بیت ہیں عقل کامل. توجہ، نبی ہیں عقل کامل. وہاں ہے کامل عقل، یہاں ہے ناقص عقل. تو آپ انصاف سے بتائیے، جہاں عقل کامل ہے ہمیں اس کا بنایا وہ خلیفہ ماننا ہے، یا جو لوگ عقل ناقص سے بنا رہے ہیں اس کو مان لینا ہے؟ انہیں کا کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا. جہاں عقل ناقص ہے اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ اے نبی جس کو بنائیں گے اپنے بات کے لیے وہ اپنا جیسا بنائیں گے، اور امت جس کو بنائے گی وہ اپنا جیسا بنائے گی. جیسی امت ویسے خلیفہ. تبھی تو اس نے کہا تھا کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا. ارے کمال ہے، جو خود سے سیدھا نہ ہو پائے وہ سیدھا راستہ کیا بتائے گا؟ صلوات. بابا حیدری. اللہ آپ کو معلوم ہے یہ نعرہ حیدری جو ہے لگائے گا جو جواب دے گا، ہارٹ پیشنٹ کبھی ہو نہیں سکتا، اور اگر ہے تو یہاں سے ٹھیک ہو کے جائے گا. ارے کرونا جیسی بیماری آئی، توجہ یہ جملہ آپ کے لیے ہے، کرونا جیسی بیماری آئی، جن لوگوں نے عزا خانہ چھوڑا وہی لوگ دوا خانے گئے. کیونکہ یہ فرش پر شفا ملتی ہے، اور ہے یہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ فرش حسین پر لمبی سانس لو. فرش حسین پر چھٹے امام فرماتے ہیں لمبی سانس لو. اس کا مطلب جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی جسم سے. توجہ، مگر آپ کو معلوم ہے ہر دوا کے لیے پرہیز ہوتا ہے.
جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس گئے، ان کا صاحب ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، انہوں نے کہا دیکھو مولی چھونا نہ، دہی کو ہاتھ نہ لگانا، چاول کے قریب نہ جانا. کھانسی ہے تو مولی چھونا نہ، دہی کے قریب نہ جانا، چاول کو ہاتھ نہ لگانا، اور یہ سیرپ پیو، یہ ٹیبلٹ کھاؤ. اس نے کیا کیا کہ مولی بھی تھوڑی سی کھا لی، چاول بھی کھا لیا، تھوڑا سا دہی بھی چکھ لیا، سیرپ بھی پی رہا ہے، کیپسول بھی کھا رہا ہے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے جان پر عذاب بنا. انہوں نے کہا صاحب ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہو رہا، کھانسی ہے، پوری رات کھانسا کرتے ہیں. گھر والے پریشان ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا نسخہ لاؤ. اب جو وہ نسخہ پڑھا، کہا تو دوا تو صحیح لکھی تھی ہم نے، یہ بتاؤ تم نے پرہیز کیا تھا کہ نہیں؟ ہائے ہائے، پرہیز کیا کہ نہیں؟ آئیے مولانا تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا زبل ادھر ہے، کیونکہ یہ قبلہ و کعبہ بھی ہیں اور مولانا کے ساتھ ساتھ شیعہ بھی ہیں، اور ان کی صحت کے لیے ایک اور صلوات بھیجیں بابا. تو وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، جا نہیں رہا ہے، رات بھر پوری کھانسا میں. تو کہا یہ بتاؤ تم نے پرہیز کیا تھا؟ انہوں نے کہا پرہیز؟ انہوں نے کہا جی ہاں پرہیز. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا دہی مت چھونا، چاول مت کھانا جب کھانسی ہے، بخار ہے، مولی کو ہاتھ نہ لگانا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں، اماں نے بڑا زور دیا چاول کیے تو میں نے تھوڑے سے کھا لیے، مولی کے لیے دل نہیں مانا، اور دہی تو میں روز کھاتا ہی ہوں، تھوڑا سا خالی 2 ہی چمچے کھائے تھے میں نے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اب کیا فائدہ ہوگا بھئی، ارے پرہیز بھی ایک قسم کی دوا ہوتی ہے. توجہ. تو یہی مسئلہ ہے کہ امام نے کیا فرمایا کہ فرش حسین پر بیٹھ کر لمبی سانس لو، اس کا مطلب دوا بتائی ہے. اب پرہیز کیا ہے؟ ہر دشمن غدیر کو کرونا سمجھنا ہے. یعنی جو غدیر کا دشمن ہو اس سے دور رہیے، اپنا ہو یا پرایا، کالا ہو یا گورا، عالم ہو یا جاہل، رشتہ صرف امام حسین سے رکھنا ہوگا. اور ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کہ ہمارا رشتہ دار بھی رشتہ دار نہیں اگر حسین کا نہ ہو. ایسے بہتیرے لوگ ہیں، انہوں نے کہا صاحب میرے تعلقات تو دیکھیے سبھی سے ہیں، ہم تو ان سے بھی ملتے ہیں، ہم تو ہماری ملاقات ان سے بھی ہے، ان سے بھی سلام دعا کر لیتے ہیں. ارے کمال ہے. اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ کس سے ملو اور کس سے نہ ملو. ہم روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں. توجہ. روایت میں آدمی کہہ سکتا ہے صاحب یہ تو ضعیف ہے، مگر اگر قرآن کی ایک آیت سے انکار کیا تب بھی کافر، 26 آیتوں سے انکار کر دے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی. ایک سے انکار کرے تب بھی کافر، 26 آیتوں سے انکار کرے تب بھی کافر. میری آواز پتہ نہیں کہاں تک پہنچ رہی ہے. توجہ. ہوتا کیا ہے، مگر چونکہ بات یہی ہے. ان کا دیکھیں صاحب میرے تعلقات ان سے بھی ہیں، ہم ان سے بھی ملتے ہیں، آنا جانا ہے، خاندانی معاملہ ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ کس سے ملو اور کس سے، تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو، کس سے ملو کس سے نہ ملو، کس سے ملو کس سے نہ ملو. آپ انصاف سے بتائیے ہم اللہ کا کہنا مانیں یا ملا کی بات مانیں؟ انہوں نے کہا صاحب اللہ کا کہنا ماننا چاہیے. بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کس سے ملو کس سے نہ ملو. ملا کیا کہہ رہا ہے کہ سب کو سب کے ساتھ چلو. سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ملو نہ ان سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا کس سے نہ ملے، کس سے نہیں ملنا چاہیے. ہم پڑھ رہے ہیں آیت، میری آواز بالتصویر ضبط ہو رہی ہے کہ کس سے ملو اور کس سے نہ ملو. اس کے لیے مفتی کا فتویٰ نہیں، قرآن کا حکم کیا ہے. جو قرآن کا حکم ہے وہ حرف آخر ہے. توجہ. اللہ نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس سے ملیں اور کس سے نہ ملیں. اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ پارہ نمبر 28 میں جا کے دیکھیے. توجہ. اس کے اندر حکم کیا ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. یہ میں نے آیت پڑھی ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. اللہ تو بس تمہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کو منع کرتا ہے. اللہ تو بس صرف تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کو منع کرتا ہے کہ جو دین کے مقابل میں تم سے جنگ کریں. آپ نے غور نہیں فرمایا.
جو دین کے مقابل میں تم سے جنگ کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین کے مسئلے پر متحد نہ ہو اس سے نہ ملو. جو دین کے معاملے میں صحیح نہ ہو اس سے نہ ملو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دین کیا ہے؟ تو تھوڑی دور چلنا پڑے گا. انہیں کہا کہاں تک؟ میں نے کہا اجمیر تک. ہائے ہائے. تو جب میں نے خواجہ معین الدین سے پوچھا بتائیے دین کیا ہے، تو انہی نے فرمایا دین حسین، حسینی تو دین ہے. فیصلہ ہو گیا، اگر دل میں حسین ہیں تو دیندار، اور اگر حسین نہیں تو وہ ہے بے دین. صلوات بابا سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نہیں. آج ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو ہے جس کو دیکھیے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بھائی اگر علماء خود کام کرنے لگیں، جیسے ہمارے قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، توجہ، ان کا خود کا بزنس ہے، اور اللہ بطفیل محمد وآل محمد ان کے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہو، صحت کے ساتھ توجہ. تو ہوتا کیا ہے بھائی کہ ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جس کو دیکھیے پیسہ پیسہ پیسہ. ارے پیسہ بھی بھیا نہیں ملے گا بغیر حسین. سبحان اللہ. دنیا اور آخرت پہ اختیار امام حسین کا ہے. جو سید الشہداء چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا. بھائی دنیا یہ نہ سمجھے اب کہنے کو آدمی کچھ کہہ دے مگر دلیل اس کے پاس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے اس کے پاس. جن لوگوں کے دلوں میں حسین نہیں بستے ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، اور جہاں حسین ہے وہیں دین ہے. بھائی تو اگر مسلمان سب کے سب اس کو مان لیتے کہ نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے. توجہ، نبی کی بات کو مانا؟ ارے نبی کی بات کو نہیں مانا. ہے کیا توجہ؟ جملہ میں تحفہ دے رہا ہوں آپ کے لیے. یہ نبی کی ذات ماننا ہے، نبی کی بات کو نہیں ماننا ہے. توجہ. تو خالی ذات کو ماننے سے کام نہیں چھوڑے گا، بات بھی ماننا ہوگی. انہوں نے کہا صاحب دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں تو مسلمان، کلمہ پڑھ رہے ہیں تو مسلمان، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں ہم ہیں تو مسلمان. میں نے کہا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا صاحب اللہ کی حمد و ثنا کی تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا قطعی نہیں. انہوں نے کہا رکوع کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے کا سجدہ کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. انہیں کہا لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. انہیں کہا اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کون سی روایت میں؟ میں نے کہا روایت میں نہیں، اس کے لیے بھی آیت ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اللہ کسی ایک کو ایسے شخص کو بھی داخل جنت نہیں کر سکتا کہ جو صرف خالی توحید کا قائل ہو، لا الہ الا اللہ کہتا ہو، رکوع کرتا ہو، سجدہ کرتا ہو. اگر اس بل پر کسی ایسے کو جنت میں داخل کر دے ایک کو بھی، تو سب سے پہلے ابلیس آئے گا اللہ کے سامنے کہ میں بھی تجھے ایک مانتا تھا، رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، تیری حمد و ثنا کی تھی. ہمارا تیرا جھگڑا لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے. توجہ. تو جھگڑا کس بات پر تھا؟ کہ آدم کی خلافت سے انکار کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلی منزل پر بتا دیا کہ خالی ہم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، خالی اقرار ولایت یعنی اقرار توحید سے کام نہیں چلے گا، خالی سجدہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، خالی رکوع کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم جس کو منوائیں اس کو بھی ماننا ہوگا. بھائی ابلیس نے جو انکار کیا وہ حضرت آدم کی خلافت سے انکار کیا. انہوں نے کہا تجھ کو مانیں گے، آدم کو نہیں مانیں گے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فخرج، نکل جا یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین. ارے کمال ہے، لا خالی لعنت نہیں کہی،
اس کے ساتھ ایک لفظ بھی رکھا ہے لعنتی الی یوم الدین. یہ الی یوم الدین کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ توجہ، خالی لعنت تھوڑی ہے. آپ جا کے دیکھیں سورہ سوات، سورہ سوات جو ہے یہ سورہ نمبر 38 ہے. 35واں سورہ سورہ فاطر، 36واں سورہ سورہ یاسین، 37واں سورہ سورہ صافات، 38واں سورہ جو ہے وہ ہے سورہ سوات. تو سورہ سوات میں کیا ہے؟ فخرج، نکل جا یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک. ارے کمال ہے. میں کہوں گا پروردگار کتنی نمازیں پڑھی اس نے، کتنے سجدے کیے اس نے، کتنے رکوع کیے اس نے، ہزاروں سال تیری حمد و ثنا کی، اور تو صرف ایک، اور وہ بھی تیرے آگے تو سر جھکا ہی رہا تھا، خالی آدمی کے آگے تو نہیں جھکایا. توجہ، آدم کاہے کے بنے تھے؟ لوہے کے بنے تھے، اسٹیل کے بنے تھے، پلاسٹک کے تھے. انہیں غنی صاحب آدم بنے تھے مٹی کے. مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے تراب کی خلافت سے انکار کیا. یہ فیصلہ قرآن کا ہے. تراب کی خلافت سے انکار کیا. آیت کیا ہے؟ لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بیٹھے ہیں مزار مقدس میں، فرش حسین پر، مگر وہاں ابلیس پر لعنت کا میٹر چل رہا ہے. وہ رک نہیں سکتا، ایک سیکنڈ کے لیے رک نہیں سکتا. جب اللہ نے کہہ دیا الی یوم الدین، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک، تو بھیا کمال ہے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ جو تراب کی خلافت سے انکار کرے اس پر ایسی لمبی لعنت ہوگی، اور جو ابو تراب کی خلافت کا منکر ہو سبحان اللہ. اللہ ان کی جوانی سلامت رکھے. ہوتا کیا ہے بھائی؟ دیکھیے آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ فخرج، نکل جا یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک. تو لعنت کیوں کی؟ کہ نماز کا منکر تھا، کیا توحید کا منکر تھا؟ انہیں غنی صاحب خلافت کا منکر تھا. کس کی؟ آدم کی. سبحان اللہ. اور آدم کی جو نبوت ہے وہ کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ قرآن سے ہٹنا نہیں ہے. توجہ، آدم جو نبی بنے ہیں وہ کس بنا پر بنے ہیں؟ انہیں کہا آدم کی نبوت جو ہے، سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران کا، یعنی قرآن پاک کا تیسرا سورہ، سورہ آل عمران. اس سورہ میں کل 200 آیتیں ہیں. توجہ، تو اس کے اندر ایک عہد لیا گیا ہے، وَإِذْ آخَذْنَا نَبِيِّنَا، ہم نے ہر نبی سے عہد لیا کہ تم آخری نبی محمد پر ایمان لاؤ تو ہم تم کو نبی بنائیں. تم آخری نبی محمد پر ایمان لاؤ تو ہم تم کو نبی بنائیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب جب آدم نبی کی نبوت پر ایمان لائے تبھی تو نبی بنے وہ. اس کا مطلب آدم کی نبوت نبی کے اقرار نبوت پر ٹکی ہے، آخری نبی کی. اور آپ کو معلوم ہے چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے داؤد ہو، چاہے سلیمان ہو، چاہے یحییٰ ہو، چاہے زکریا ہو، ہر نبی کی نبوت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ٹکی ہوئی ہے. دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار محمد پر. توجہ، ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار محمد پر، اور محمد کی نبوت کا دار و مدار علی کی ولایت پر. ہونے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں یہی تو فرمایا، پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 67 میں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی اگر آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، آپ سے مراد باقر مشدی نہیں ہے، آپ سے مراد آپ مومنین نہیں ہیں، آپ سے مراد قبلہ و کعبہ نہیں ہے. توجہ،
آپ سے مراد شکیل صاحب نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ سے مراد نبی مرسل ہیں، اے بھیا کہاں بیٹھے ہیں؟ جب اللہ نبی کی نبوت نہیں لے رہا ہے بغیر علی ولی اللہ کے، تو یہ مسلمان کی نماز و روزہ کیا کرے گا بغیر علی ولی اللہ؟ صلوات بابا۔ دنیا سمجھے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، صحیح کلمہ کیا ہے۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں یہ کمال ہے۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، صحیح وقت پر روزہ کھل رہا ہے یہ کمال ہے۔ توجہ، ابلیس نے بڑی محنت کی ہے، ابلیس نے کہا کہ نہ ہم کھانا کھانے دیں گے نہ روزہ تمہارا ہونے دیں گے، انہیں کھانا بھی نہیں کھلایا روزہ بھی نہیں ہونے دیا۔ ارے جب پہلے کھول ہی لیا، حکم قرآن کیا ہے کہ کب روزہ کھولنا چاہیے بھائی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، ابھی جا کر دیکھ لیے گا، نہ ملے تو اب بعد میں آپ کو ہم دکھائیں گے۔ میں نے آیت کا نشان بھی بتا دیا کہ کس وقت روزہ کھولنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ جب رات ہو جائے، لیل، لفظ لیل کا لفظ ہے، تو بھیا جب تارے نکلتے ہیں رات کو، دن کو نہیں نکلتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تارے نکل آئیں تب افطار کرو، جس کا روزہ وہ بتا رہا ہے اس وقت کھولو۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے ایک سوال کیے جا کر، ان سے پوچھے ادھر آؤ، تو جب قریب آ جائیں ان سے ہی پوچھے کہ اول کیا ہے، وہ کہیں گے صاحب اول نماز۔ پھر اس سے پوچھیے گا اول کیا ہے، وہ کہے گا اول نماز، اس سے کہیے گا لکھ کر دے دو، جب لکھ کر دے دے تو اس سے کہیے گا سائن بھی کرو، پھر کہیے گا انگوٹھا بھی لگاؤ۔ جب وہ یہ کہتے کہ اول نماز، تو اس سے پوچھیے گا سال کے 12 مہینے یا 11 مہینے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، سال کے 12 یا 11؟ وہ کہے گا صاحب ہر وقت اول وقت نماز ہے، تو میں نے کہا کمال ہے، رمضان میں تو معاملہ پلٹ جاتا ہے، یہاں تو اول روزہ ہو جاتا ہے دوسرے نماز۔ صلوات بابا نعرہ حیدری۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اول وہاں روزہ ہو گیا، نماز نہیں آتا، تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بھائی، مگر جہاں علی نہیں ہوں گے عقل کا یہی حشر ہوگا۔ توجہ، پورا دین حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے۔ ابھی کچھ پرچے یہاں پر غدیر کی فضیلت کے سلسلے میں اردو ہندی میں تقسیم ہوں گے، آپ لے جائیں اور اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے قریے، اپنے محلے میں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور ہم تو یہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں، ہمارا فون نمبر لیں گے بعد میں، بس خالی نیت آپ کو یہ کرنا ہے، کیسے ہی مشکل کام ہو، جو کام حل نہیں ہو رہا ہوگا، جیسے روزی کے لیے آدمی پریشان ہے، صحت کے لیے پریشان ہے، توجہ، یا جس کو جو بھی چاہیے ہو، اولاد چاہیے، کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، مگر یہ کام اسے کرنا ہوگا۔ کرنا کیا ہوگا کہ غدیر کے پرچے یہاں سے لے اور موبائل کے ذریعے سے اپنے گاؤں جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک اس پیغام کو پہنچا دے، اور پیغام پہنچانے سے پہلے سب سے پہلے سلام کرے وارث غدیر کو۔ توجہ، امام وقت کو سلام کرنے کے بعد اس پیغام کو پہنچائے، اور پہنچانے کے بعد آپ کو معلوم ہے جو بھی دعا مانگنا ہو پھر وہ مانگ لیں بھائی، یہاں پرچے شکیل صاحب بانٹیں گے، مجلس کے بعد آپ لے جائیں اور لوگوں تک جا کر پہنچائیں، اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے۔ اب جو غدیر آئے گی سن 2024 میں، سن 2024 میں جو غدیر پڑے گی وہ 25 جون پڑے گی۔ کیا پڑے گی؟ 25 جون۔ تو یاد رکھیں آنے والی 25 جون غدیر کے دن کو فراموش نہ کریں، نیا لباس پہن کر نماز عید غدیر ادا فرمائیں۔ صلوات بابا۔ چونکہ پورا دین جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے، سرکار امیر المومنین کی ولایت۔ ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اپنے بارے میں ہم کو یقین ہے۔ آئی ایم باقر مشدی، میں جو ہوں 2 رکعت نماز ابھی نماز پڑھ کر آئے، ظہر کی بھی پڑھی، عصر کی بھی پڑھی، مگر ہم 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی خیال نہ آنے پائے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا؟ اور تقریباً ہم کو آدھا گھنٹہ وہ مجلس پڑھتے ہوئے ہو گیا۔ ہم آپ کو فرش حسین کا واسطہ دے کر ایک سوال کر رہے ہیں،
اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال آیا؟ انہیں کہا نہیں صاحب کوئی خیال نہیں آیا. تو میں نے کہا کمال ہے، نماز کی نیت کریں، خیالات کی بھرمار ہے. مجلس حسین میں آ کر بیٹھیں، خیال کوئی نہیں آئے گا. ارے آدمی وہی ہے. توجہ. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک نام قرآن میں رجس ہے. کیا ہے؟ رجس. قرآن میں شیطان کا ایک نام رجس ہے. توجہ. اور جب مجلس حسین ہوتی ہے تو جنت والے جنت چھوڑ کر آتے ہیں. تو جہاں اہل بیت آئیں گے قرآن کا فرمان ہے کہ رجس ان سے دور رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ رجس ان سے دور رہے گا. توجہ. چونکہ اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، پارہ نمبر 22 سورہ نمبر 33 آیت نمبر بھی 33 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے، لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر قسم کی نجاست کو ہم آپ سے دور رکھیں گے. اب اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. انہیں کا وہ کیا، انہیں کہا دیکھیے وہ علی ولی اللہ نہیں کہتے، وہ ماتم حسین کے قائل نہیں ہیں، وہ عزاداری کے قائل نہیں ہیں. ارے میں نے کہا کمال ہے، اللہ تو کہہ رہا کہ رزق کو ہم دور رکھیں گے. جب فکر پاک نہیں ہے، خاندان پاک نہیں ہے تو ان کے قریب آ نہیں سکتا. صلوات بابا. مسلمان اگر سمجھ لیتے توجہ کہ نبی نے کیا فرمایا ہے، حکم قرآن کیا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی تھی. بھائی آج ہوتا کیا ہے، غدیر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ اعلان ولایت جس پر پورا دین ٹکا ہوا ہے، غدیر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. عید بقرعید میں بڑا مجمع ہو جاتا ہے، مگر غدیر جو ہے، غدیر VIP عید ہے. عید غدیر وہ یعنی عید بقرعید مسلمانوں کی عید، عید غدیر VIP عید. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ عید غدیر VIP عید ہے. میں نے کہا جی ہاں، عید بقرعید مسلمانوں کی عید ہے. عید کے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ بقرہ عید کا جو قنوت ہوتا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں یہی تو پڑھتے ہیں کہ جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. اس کا مطلب عید بقرعید مسلمانوں کی عید. اور عید غدیر کے لیے کیا حکم ہے؟ عید اللہ الاکبر. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ عید اللہ الاکبر یعنی عید غدیر اللہ کی عید ہے جو اکبر ہے. تو لفظ اکبر میں نے دو جگہ دیکھا، یا اللہ کے ساتھ یا غدیر کے ساتھ. صلوات بابا. تو عید غدیر جو ہے وہ عید اکبر ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ وارے مسلمان، غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں اور قرآن نازل ہوا ہے، تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو، قرآن نازل ہوا ہے رات میں. انہیں کہا رات میں نازل ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے کہ یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سورہ قدر، انا انزلنا جو کہلاتا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ سورہ ہے جس کے لیے 5ویں وارث قرآن نے کیا فرمایا، کس کی کوئی مشکل ہو سورہ قدر کی آجی تلاوت کرے. پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے. امام نے فرمایا، 5ویں سرکار فرماتے ہیں کہ سورہ قدر قرآن کا وہ سورہ ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، تقدیر پر سبقت حاصل کر سکتا ہے. 25 مرتبہ اگر کوئی تلاوت کرے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے بھائی سورہ قدر. تو قرآن نازل ہوا ہے رات میں. کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ یہ رات کیا ہے؟ تم کیا جانو بھائی، تمہیں کیا خبر کہ یہ رات کیا ہے؟ ارے وارے مسلمان، رات تو سمجھ نہیں پائے آج تک کے، تو غدیر کا دن کیا سمجھو گے؟ صلوات بابا دیتا. تو قرآن نازل ہوا ہے رات میں
اور غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں۔ وارے مسلمان، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ 90 سال کے ہیں، ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا، وہ 80 سال کے ہیں، ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا، مگر دشمن غدیر وہ ہے جس کو دن میں نہیں دکھائی دیا۔ کمال ہے بھائی، غدیر کو آدمی سمجھے، یہ کوئی معمولی عید نہیں ہے، عید اللہ الاکبر، اور عید بقرعید مسلمانوں کی عید۔ انہوں نے کہا صاحب عید بقرعید میں اور عید غدیر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جتنا فرق اللہ اور مسلمان میں ہے، وہ مسلمانوں کی عید، یہ اللہ کی عید۔ توجہ، اور آپ کو معلوم ہے پورا دین اسی پر ٹکا ہوا ہے، سرکار امیر المومنین کی ولایت پر۔ اور ابلیس بھی بڑا ہوشیار، آپ کو معلوم ہے جس وقت اللہ نے ابلیس کو نکالا تو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے لوگوں کو، روزہ نہیں رکھنے دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے۔ جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تو آپ کو معلوم ہے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے یہی کہا تھا جو آج قرآن کے دامن میں محفوظ ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹا دیں گے، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ جب ہم نماز پڑھ کر جہنم میں جا رہے ہیں تو اکیلے تو جائیں گے نہیں، تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹا دیں گے۔ اب یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم کیا ہے؟ نماز میں تو لوگ تلاوت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن کو کون سمجھے گا؟ ان کا قرآن کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اہل بیت کے کون جانے بھائی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اسی کے لیے ہے، وما يعلم تعویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم۔ قرآن کا صحیح معنی یا اللہ جانتا ہے یا وہ کہ جو علم میں راسخ ہیں۔ اس سے مراد محمد و آل محمد ہیں کہ نہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کا صحیح معنی سے اہل بیت اطہاری بتائیں گے، جو اہل بیت فرما دیں وہ صحیح ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، معبود تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو صراط المستقیم سے مراد کون ہے بھائی؟ آپ بتائیں گے، میں بتاؤں گا، قبلہ و کعبہ فرمائیں گے؟ انہیں کہا نہیں صاحب، قرآن کا صحیح معنی جو ہے رسول اکرم بتائیں گے جو علم کا شہر ہیں۔ تو میں نے نبی کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ یہاں تو روز نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ فرما دیں کہ صراط المستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ علم کا شہر ہیں، جو آپ بتائیں وہی صحیح، جو فیصلہ آپ کا ہو وہی صحیح ہے بھائی۔ تو جب میں نے نبی سے پوچھا، اور آپ کو معلوم ہے ابلیس نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹا دیں گے، یہی تو کہا تھا۔ تو جب نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرمائیں صراط المستقیم کیا ہے، تو نبی نے فرمایا یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی آپ کی ذات جو ہے وہی صراط المستقیم ہے۔ ہو گیا فیصلہ۔ اے بھیا ابلیس کی سمجھ میں آ گیا کہ علی سے ہٹا دو، یہ پڑھے جائیں نماز، رکھے جائیں روزہ، کیے جائیں حج، صلوات کمال تو یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں آ گیا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر اس پر غور کرتے بھائی، مگر نہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین جو ہے وہ سرکار امیر المومنین کی ولا پر ٹکا ہوا ہے، پورا دین جو ہے وہ سرکار امام حسین کی ولا پر ٹکا ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار کے آگے یعنی ان کے بغیر نہ دین ہے اور نہ دنیا ہے۔ دنیا بھی ملے گی تو ان کے وسیلے سے۔ جتنی آج دعائیں مانگی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں یہ عرض کروں، انہوں نے کہا صاحب دعا کب سے مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے دیکھیے یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے بہت بڑے فائدے کی بات ہے، تو یہ ہلکی سلوات سے کام نہیں چلے گا۔ چونکہ میری آواز دور تک پہنچ رہی ہے تو آتا ہے، اور آنے کے بعد امام حسین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ فرزند رسول کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے دعا مانگ، جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے دعا مانگ۔ اور اس نے ویسے دعا مانگی، اور وہ خود یہ ناقل ہے کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ تو آپ کو معلوم ہے دعا کیسے مانگنا چاہیے،
امام حسین نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے ان کے لیے بلند آواز سے صلوات ارشاد کریں۔ سید الشہداء نے یہ راستہ بتایا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے اپنی التجا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اور اس کے بعد جب حمد و ثنا کر لینا تو اس کی توحید کا اقرار کرنا، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کہ میرے مالک جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں اسے تو معاف کر دے، اور اس کے بعد ہم اہل بیت اطہار پر صلوات بھیجنا۔ اس کے بعد 4 چیزیں بتائیں امام حسین نے۔ پہلے اللہ کی تعریف، توجہ، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کہ بے شک تو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اپنے گناہوں کا اقرار اور اس سے معافی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار پر صلوات۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب تم اپنی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جو تمہاری دعا ہو اب دعا مانگو۔ تو اس نے امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ صلوات بابا یہ میں نے آپ کی خدمت میں، ہر حسینی کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا ہے۔ توجہ، دعا جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں مزار مقدس میں، یقیناً کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے، جو ان سے دعا مانگی جائے گی دعا قبول ہو کر رہے گی۔ بھائی تو مسلمان اگر سمجھے، بس میں نے بات کو تمام کیا، مگر نہیں سمجھتے۔ ہم نے اتنی باتیں عرض کی، کیا دنیا سمجھ پا رہی ہے بھائی کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہر علی والے کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہوتا ہے۔ اگر حیدر کرار کی ولایت کا قائل ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ انہوں نے کہا صاحب زندگی میں نے کہا نہیں، مرنے کے بعد بھی چہرہ خراب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر 20 سال ہو جائیں مرے ہوئے، میں نے کہا تب بھی نہیں خراب ہوگا۔ انہوں نے کہا 50 سال ہو جائیں مرے ہوئے، میں نے کہا جب بھی نہیں خراب ہوگا چہرہ۔ انہوں نے کہا اگر 100 سال ہو جائیں مرے ہوئے، میں نے کہا جب بھی نہیں خراب ہوگا، اگر آخری سانس علی ولی اللہ پہ نکلی ہے۔ انہوں نے کہا 500 سال ہو جائیں، میں نے کہا تب بھی نہیں خراب ہوگا۔ ارے میں نے کہا 1400 سال ہو گئے مگر چہرہ بالکل ویسے ہی رہا، جس کی آخری سانس حیدر کرار کی ولایت پر نکلی۔ دنیا نے دیکھا 6-7 سال پہلے کی بات ہے، جناب حضور کی جب قبر کو کھودا گیا تو یہ لگا تھا، مولا امیر المومنین کے صحابی تھے نا، انہوں نے کہا جی ہاں، یہ لگا تھا کہ بس 1 منٹ ہوا ہے انتقال ہوئے تھے، آنکھوں میں وہی روشنی، چہرے پر وہی رونق، سبحان اللہ۔ تو اب تو بھیا فیصلہ ہو گیا، تم نے علی والے کی قبر کو کھود کر دیکھ لیا۔ توجہ، تم نے علی والے کی قبر کو کھود کر دیکھ لیا کہ چہرہ خراب نہیں ہوتا، اب ذرا اپنے اپنے والوں کی بھی قبریں کھودو۔ یہ ہے علی کی ولایت جو مرنے کے بعد بھی چہرہ خراب نہیں ہونے دیتی۔ کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس علی ولی اللہ کہتے رہیے۔ توجہ، اس سے منہ نہ موڑیے گا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ مسلمان ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مسلمان نہیں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، باقر مشہدی کا یا قبلہ و کعبہ کا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا۔ تو میں نے کہا نبی بتائیں گے کلمہ کس کا صحیح ہے یا امت بتائے گی؟ کون بتائے گا بھائی؟ جس نبی بتائیں گے نا، نبی جس کے کلمے کے آگے یس کا نشان کھینچیں اس کا کلمہ صحیح، اور نبی جس کے کلمے کو رد کریں اس کا کلمہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ تو آئیے چل کے سب کے سب چلتے ہیں اور نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ کس کا صحیح بھائی؟ اور کسی کو مسلمان ہونا ہے تو کیا سب سے پہلے نماز پڑھے گا؟ کیا کرے گا بھائی؟ کسی کو مسلمان ہونا ہے سب سے پہلے روزہ رکھے گا، کسی کو مسلمان ہونا ہے سب سے پہلے حج کرے گا، تھوڑا بولنا پڑے گا،
اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو کیا کرے گا جی؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھے گا. تو کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جیسے حافظ جی بتائیں. میں نے کہا نہیں، جیسے اللہ بتائے. توجہ، جیسے نبی بتائیں ویسے کلمہ پڑھنا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھیا جب کلمہ صحیح ہوگا وہی تو مسلمان ہوگا. انہوں نے کہا جی ہاں، جس کا کلمہ صحیح وہی مسلمان. تو کلمے کا صحیح غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ آیا یہ امتی کریں گے، قاری صاحب کریں گے، مولوی صاحب کریں گے، مفتی صاحب کریں گے، حافظ جی کریں گے؟ انہیں غنی صاحب کلمے کا صحیح فیصلہ نبی کریں گے. جن کا کلمہ پڑھا جا رہا وہ یہ بتائیں گے کلمہ کس کا صحیح. تو جب میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کلمہ کس کا صحیح ہے، توجہ، تو وہ حدیث یہاں بھی بٹے گی مجلس کے بعد. توجہ، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. اس کے اندر حدیث میں نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میری تصدیق کی ہے، جو مجھ کو مان رہا ہے، وہ میری اس بات کو سنے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے میری تصدیق کی ہے، جو مجھ کو مان رہا ہے. اس کا مطلب نبی رام لال بابو لال سے نہیں کہہ رہے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا؟ نبی یہ کلمہ گو سے کہہ رہے ہیں جس نے میری تصدیق کی ہے، جو مجھ کو مان رہا ہے، وہ آگاہ ہو جائے. توجہ، وہ آگاہ ہو جائے کہ علی کی ولایت سے جس نے بھی انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا. یہ نہیں کہا کہ اذان میں، یہ نہیں کہا کلمے میں، یہ نہیں کہا کہ نماز میں، یہ نہیں کہا کہ گھر میں، یہ نہیں کہا کہ فرش حسین پر. توجہ، جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا، اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا اس نے اللہ کی الوہیت سے انکار کیا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا؟ جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا. جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا. نبی کا حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا، اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا اس نے اللہ کی الوہیت سے انکار کیا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، نہ وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور نہ ہی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. تو بھیا کمال ہے، جب کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ مسلمان. صلوات بابا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ تو ریکارڈ ٹوٹ گیا. توجہ، امام حسین نے یہ بتا دیا کہ اکثریت بھی میرے ساتھ ہے. توجہ، دنیا میں اتنا بڑا مجمع ہوا ہی نہیں جب سے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے. اس 2023 میں جو 40 پڑا تھا، توجہ، اتنا بڑا مجمع روئے زمین پر ہوا ہی نہیں، اور وہ بھی حلال زادوں کا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی؟ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام کا فیصلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ روز عرفات حاجیوں سے پہلے نظر رحمت زائر حسین پکڑتا ہے. حاجیوں سے پہلے نظر رحمت زائر حسین پکڑتا ہے. کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کیوں؟ بہت اچھا کیا کہ اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں. توجہ، اس سے پوچھا کہ فرزند رسول کیوں؟ امام نے کیا فرمایا کہ حاجیوں سے پہلے نظر رحمت اللہ زائر حسین پکڑتا ہے. تو جب اس نے پوچھا کہ یہ کیوں، امام نے فرمایا چونکہ زائر حسین میں کوئی غیر حلالی نہیں ہوتا. ہائے ہائے، توجہ، اس کا مطلب حج میں دودھ میں پانی ملا رہے گا. صلوات بابا. حیدر کرار کی ولایت جو ہے یہی روحانی کرتی ہے، یہیں سے روحانیت ہے، یہی چہرے کو نورانی کرتی ہے. جب تک علی ولی اللہ نہیں ہوگا چہرے پر پھٹکار برسے گی. حیدر کرار کی ولایت جو ہے
وہ چہروں کو بدل دیتی ہے۔ اصلی چیز سرکار امیر المومنین کی فلاح، بس بات کو تمام کیا۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم رو رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، پریشان وہ ہو رہے ہیں۔ ہم روئے، ان کا صاحب پہلی محرم کو کیسے رو دیں؟ میں نے کہا کیوں؟ ان کا صاحب پہلی محرم کو روئیں گے تو سال کا پہلا دن ہے، عربی سال کے لحاظ سے پورے سال ہم کو رونا پڑے گا۔ میں نے کہا پھر کہیے۔ کہنے کا صاحب پہلی محرم کو جو ہم روئیں گے تو پورے سال ہم کو رونا پڑے گا۔ عربی سال کے لحاظ سے سال کا پہلا دن پہلی محرم ہے، عرب اور انگریزی سال کے لحاظ سے سال کا پہلا دن پہلی جنوری ہے۔ انہوں نے کہا صاحب پہلی محرم کو جو روئیں گے تو پورے سال ہم کو رونا پڑے گا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ اس لیے ہم پہلی محرم کو نہیں روتے۔ میں نے کہا پھر ایک زحمت کرنا پڑے گی۔ کہنے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا ہر نرسنگ ہوم جائیے، ہر اسپتال جائیے، جو بچہ پیدا ہو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیے کہ بھیا آج تم مت رو، آج تمہاری حیات کا پہلا دن ہے۔ اگر تم آج زندگی کا پہلے دن رو لیے، اگر آج تم رو لیے تو زندگی بھر روتے ہی رہو گے۔ کمال ہے بھائی، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی؟ جب بچہ آتا ہے دنیا میں تو نرس کیا پوچھتی ہے کہ رویا کہ نہیں؟ اگر رویا تو زندہ، نہیں رویا تو مردہ۔ یعنی زندہ ہی روتے ہیں، مردہ تھوڑی روتے ہیں۔ روئے ہم، انہیں کہا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ پر نہیں روتے، حسین تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن کے خلاف بولے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، زندہ پر رونا سیرت نبی ہے۔ جناب یعقوب جو اپنے بیٹے یوسف پر رو رہے تھے تو کیا مردہ سمجھ کر رو رہے تھے؟ ان کو تو پتا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، تو جب پتا تھا تو بھی زندہ پر کیوں رو رہے تھے؟ اس کا مطلب زندہ پر رونا بھی سیرت نبی ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سید الشہداء کے نام نامی اسم گرامی پر جو آنسو بہتا ہے، اس کا اور کسی عبادت سے کوئی تقابل نہیں۔ انہیں کہا کچھ بھی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں کچھ بھی ہو، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کرتے۔ آپ سب کے سب رئیس ہیں، اللہ آپ کی دولت میں اور اضافہ کرے صحت کے ساتھ، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ جب بھی دعا مانگنا ہو تو پہلے صحت کی مانگنا، کیونکہ صحت وہ ہے کہ صحت سے دولت آ سکتی ہے مگر دولت سے صحت نہیں آ سکتی۔ اگر ایسے ہی ہو تو ٹاٹا بلا والے ابلی اولوکی نہ کھائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحت سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہم روئے تو جو آنسو امام حسین کے نام پر بہتا ہے، اتنی میری مائیں، اتنی بہنیں تشریف فرما ہیں، اتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں۔ ابھی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی مگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہو جب راہ پر راستے پر کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی میت لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں 2 یا 3 آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو زار و قطار روتے ہیں، بقایا سب خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں اور یہ سب کیوں نہیں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب یہ مرنے والے کی ماں تھیں، یہ جو رو رہے ہیں یہ ان کی ماں تھیں، جو مری ہیں وہ ان کی ماں تھیں، یہ ان کے باپ تھے، جو مرے ہیں یہ ان کے باپ تھے۔ اس کا مطلب جو رشتہ جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ حسین پر رونا، ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی مگر آپ آمادہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ امام حسین سے بہت قریب ہے، اور جو آنسو امام حسین کے نام پر گر رہا ہے اس کا کسی عبادت سے تقابل نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے، آپ سب کے سب رئیس لوگ ہیں، لوگ تعلق دار ہوتے ہیں، راجہ مہاراجہ، وہ نوکروں سے چیزیں منگا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میاں دال لے آنا، آٹا لے آنا، چاول لے آنا، یہ ساری چیزیں نوکروں سے لوگ منگا لیتے ہیں جو ان کے گھر کے ملازمین ہوتے ہیں۔ مگر جب ڈائمنڈ خریدنا ہوتا ہے، گولڈ خریدنا ہوتا ہے، سونا لینا ہوتا ہے، ہیرا خریدنا ہوتا ہے، تو یہ کوئی مالک کسی نوکر سے نہیں منگاتا ہے،
بلکہ خود جا کر اس کی پرچیزنگ کرتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ہم نے نماز پڑھی، ملک اس کو لے گیا، ہم نے روزہ رکھا، ملک اس کو لے گیا، ہم نے حج کیا، اس کو ملک لے گئے۔ یہ سب ملک کون ہے؟ یہ ملک در سیدہ کے نوکر ہے۔ اس کا مطلب نماز لے کے جا رہا ہے نوکر، روزہ لے کے جا رہا ہے ملک نوکر، حج لے کے جا رہا ہے ملک نوکر، مگر جو آنسو نام حسین بگڑتا ہے اسے کون لینے کے لیے آتا ہے؟ اسے ملک نہیں مالکہ تشریف لاتی ہے۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں میرے لال پر رونے والوں، تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کے شہید کیا۔ ہاں تھوڑی دیر کے بعد یہ سورج ڈوب جائے گا، یہ سورج ڈوب جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب سورج ڈوب جائے تب ایک دعا بتائی ہے امام حسین علیہ السلام نے، چونکہ آج شب جمعہ ہے، مزار مقدس ہے، شہید ثالث کی بارگاہ آگرے میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جو میرے شہزادے علی اکبر کا وسیلہ اختیار کرتا ہے ہم اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہاں، اے شہید کے بارگاہ میں آنے والوں پردیسیوں، ہائے حسین! وہ پردیسی تھے کہ جب جوان بیٹے نے آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ اللہ اکبر! جس کے جوان بیٹے ہوں یا جن کے شہزادے ہوں، اللہ ان کو علی اکبر کے طفیل میں سلامت رکھے۔ اے میرے مالک، اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہے جس وقت آج بھی وہ مقام موجود ہے، مقام علی اکبر، اور خیام حسینی سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جو لوگ کربلا جا چکے ہیں ہم سمیت پھر جائیں، اور جو نہیں گئے وہ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جس وقت شہزادے علی اکبر نے آواز دی اور فرمایا یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام ہو، حسین نے کمر کو پکڑ لیا تھا۔ اللہ اکبر! اے مومنوں بڑا غضب ہو گیا، حسین نے کمر کو پکڑ لیا تھا، فرما رہے تھے اے میرے لال کدھر ہو، اے میرے شہزادے کدھر ہو؟ میر انیس فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا پکار لو کہ بہت بے قرار ہوں، بے کس ہوں، بے وطن ہوں، غریب الدیار ہوں۔ پھر فرماتے ہیں بولو پدر سے تشنہ دہانی کا واسطہ، ارے صورت دکھا دو اپنی جوانی کا واسطہ۔ ہائے علی اکبر، ہائے حسین، ہائے اللہ اکبر! ایسے نہیں، ایسے گریا کریں جیسے جناب زہرا روتی ہیں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، بعد مصائب حسین جو دعا مانگو گی قبول ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ اکبر! ایک پردیسی کا ماتم کرنے کے لیے اتنا بڑا مجمع پردیسیوں کا ہے۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ! ہاں، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ امام عالی مقام ٹھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے، اور اس کے بعد حسین، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، مگر ابھی ہم نے عاشورہ وہیں کیا ہے۔ عاشورہ تھا جولائی میں کربلا میں، ابھی 2023 میں۔ اس جولائی کے مہینے میں بھی کوئی 5 منٹ کے لیے ڈامر روڈ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے، کلیجے پر ہاتھ رکھیے، امام حسین کو جب امام حسین سرہانے پہنچے ہیں اور اپنے شہزادے کو کس حالت میں دیکھا کہ خون میں کلیجہ، اللہ اکبر! فاطمہ کا شہزادہ، کلیجے پر ہاتھ رکھیے گا، حسین دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، اللہ اکبر! ارے جلتی ہوئی ریت، فاطمہ کا شہزادہ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کو معلوم ہے میر صاحب کے مرثیے ہم پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایک بیت ہم نے ایسی پڑھی میر انیس کی کہ 20 منٹ تک میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے کیا ہوگا۔
آپ کو معلوم ہے کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، میں بیت پڑھ رہا ہوں۔ میر انیس فرماتے ہیں صدمہ تھا عجب بادشاہ جن و بشر کو، صدمہ تھا عجب بادشاہ جن و بشر کو، کہتے تھے کوئی لے گیا سینے سے جگر کو، واہ غربتا۔ امام عالی مقام دو زانو ہو کر بیٹھ کے کہا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا جان برچھی کی انی سینے میں پیوست ہو گئی ہے۔ کہا میرے لال مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے میرے شہزادے ہماری طرف دیکھتے رہیں گے، اے میرے شہزادے میرے ہاتھ کو برچھی کی انی پر رکھ دو۔ ایک بار امام عالی مقام نے کیا کیا، آستینوں کو الٹا اور اس کے بعد سنبھال کر علی اکبر نے برچھی کا پھل یعنی امام حسین کے ہاتھ کے حوالے کیا، گھٹنے ٹیکے، یا علی کہے گا جو برچھی کا پھل نکالا تو ساتھ میں کلیجہ نکل آیا۔ انبیاء ہر ارواح انبیاء نے منہ موڑ دیا، اے میرے مالک تو گواہ ہے نا۔ بس اللہ اکبر، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مصائب کا حق ادا ہو گیا، پوری رات بھی روتے رہیں حق مصائب ادا نہیں ہو سکتے۔ امام عالی مقام چاہتے تھے کہ علی اکبر کا جنازہ لے کے چلیں، سب کے جنازے لے آئے، مگر آپ کو معلوم ہے حسین مظلوم نے اپنا سینہ علی اکبر کے سینے سے ملایا، کمر سے ہاتھ دیے، کچھ دور لے کے چلے، پھر رکھا جنازے کو، پھر کچھ دور اٹھایا، پھر لے کے چلے۔ جب ہمت ہار گئے تو ایک بار امام حسین نے خیام حسینی کی طرف مخاطب ہوئے، کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے کے چلو، آگے 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 علی اکبر کا جنازہ، پیچھے ضعیف باپ، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ بس ایک آخری روایت و مجلس تمام ہو رہی ہے۔ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء جس وقت لا چکے، اس کے بعد حضرت کا کوئی مونس یاور نہیں رہا، تب امام عالی مقام میدان کارزار میں آتے ہیں، ایسی شاندار جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے ایک بار حسین مظلوم گھوڑے سے زمین پر آئے، زیارت نہیہ کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ سلام اس پر ہو کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، امام حسین کا سوکھا ہوا گلا تھا اور شمر ملون حرام زادے کا کند و خنجر تھا۔ اے عزیزوں بڑا غضب ہو گیا، اللہ اکبر۔ میر انیس فرماتے ہیں برپا نہ کہیں حشر ہو خنجر کے چلے پر، ارے اماں نے گلا رکھ دیا ہے میرے گلے پر، حسین کے گلے پر جناب زہرا نے گلا رکھ دیا۔ اے شم مجھے ذبح کر لے مگر ہائے میرا لال اس کو چھوڑ دے۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنوہا، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الالہ وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین الشہید وانت القدیم الاحسان۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا، جتنے بھی مومنین جہاں کہیں بھی ہوں، یہاں ہوں کہیں پر بھی ہوں، میرے مالک ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا۔ میرے مالک جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوں، میرے مالک ان تمام لوگوں کو پولیس کورٹ کچہری دوا دارو اسپتال تھانے سے محفوظ فرمانا۔ میرے مالک تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا، جہاں جہاں لوگ روز عید غدیر خوشیاں بناتے ہیں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ اور اس کے بعد جن حضرات کو غدیر کے پرچے چاہیے ہوں وہ شکیل صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد امام وقت سے دعا کر سکتے ہیں۔